کبھی کبھی جو ذہنی اور جذباتی بے چینی ہوتی ہے نا، اس سے نمٹنے کے لیے لوگ کیا کیا نہیں کرتے۔ آج ہم محمد اجمل رضا قادری صاحب کے ایک بہت ہی منفرد روحانی حل پر بات کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ کیا کبھی ذہنی دباؤ محسوس ہوا ہے؟ میرے خیال میں ہم میں سے شاید ہی کوئی ہو جو اس کا جواب نہیں میں دے۔ سچ تو یہ ہے کہ ذہنی دباؤ، اندرونی بے چینی، یہ سب آج کل کی زندگی کا آپ کہہ لیں ایک لازمی حصہ بن گیا ہے۔ اور یہ جو دباؤ ہے نا، یہ الگ الگ شکلوں میں سامنے آتا ہے۔ کبھی انگزائٹی ہوتی ہے، کبھی ڈپریشن، کبھی بس ایک بے چینی سی لگی رہتی ہے، یا یوں ہی پریشانی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ احساسات، یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم سب کبھی نہ کبھی ضرور گزرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جب یہ احساسات حاوی ہونے لگتے ہیں تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ ظاہر ہے اس پریشانی سے نکلنے کے لیے بہت سے علاج بھی موجود ہیں۔ اچھا، قادری صاحب بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ ان مسائل کے بہت سے حل موجود ہیں اور وہ سب اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔ ایک طرف تو دیکھیں روایتی علاج ہے، جیسے دوائیاں، سائیکالوجی، ڈاکٹر کا مشورہ، اور دوسری طرف روحانی علاج بھی ہیں، جیسے وظیفے پڑھنا، ورد کرنا یا کسی عالم سے رہنمائی لینا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سب طریقے اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہیں۔ تو ان سب طریقوں کا ذکر کرنے کے بعد وہ ایک اپنا حل پیش کرتے ہیں، ایک ایسا روحانی حل جسے وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا آزمودہ ہے، بڑا مجرب ہے۔ اور یہاں ایک بات بہت اہم ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں جو یہ حل بتا رہا ہوں نا، یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے۔ وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ یہ کوئی تقریر کا جملہ یا کوئی شاعرانہ بات نہیں، بلکہ یہ ایک گہرے تجربے کے بعد، بہت سوچ بچار کے بعد کی بات ہے۔ تو پھر آخر وہ حل ہے کیا؟ وہ آزمودہ نسخہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب ہی کوئی ذہنی دباؤ، بے چینی یا ڈپریشن میں ہو تو اسے بس ایک کام کرنا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سننی اور بیان کرنی چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کام کیسے کرتا ہے؟ آخر اس میں ایسی کیا بات ہے؟ اس کو سمجھانے کے لیے وہ تعریف کے پیچھے جو سائیکالوجی ہے نا، اس کی ایک بڑی زبردست مثال دیتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ذرا ایک لمحے کو سوچیں۔ جب کوئی آپ کے کسی کام کی سچے دل سے تعریف کرتا ہے یا آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہے تو کیسا لگتا ہے؟ کیسا محسوس ہوتا ہے؟ دیکھیں، قادری صاحب اس کی کئی مثالیں دیتے ہیں۔ سوچیں، کوئی آپ کے کام کی تعریف کر دے، آپ نے کسی کو تحفہ دیا اس کی تعریف ہو جائے، آپ کے بچے کی قابلیت کی تعریف ہو، آپ نے کوئی گھر بنایا اس کی تعریف ہو، یا آپ نے کوئی شعر کہا اور اس کی واہ واہ ہو جائے، تو اندر سے ایک سکون سا ملتا ہے نا۔ مطلب کوئی بھی چیز جو ہم سے جڑی ہو، جب اس کی تعریف ہوتی ہے تو اچھا لگتا ہے۔ اور وہ اس احساس کے لیے ایک بڑا پیارا جملہ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ جو اندر ایک سکون ملتا ہے نا، ایک اطمینان، ایک ٹھنڈک سی پڑ جاتی ہے جب تعریف سن کر دل کو قرار آتا ہے۔ اچھا، تو اگر دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی تعریف سے اتنا سکون ملتا ہے تو پھر سوچئے کہ اصل سکون، حقیقی سکون کا ذریعہ کیا ہوگا۔ اور بس اسی مثال سے وہ اپنے اصل نقطے کی طرف آتے ہیں۔ یہاں ان کا اصل آرگیومنٹ یہ ہے کہ اگر دنیا کی چیزوں کی تعریف سے دل کو اتنی ٹھنڈک پڑ سکتی ہے تو ذرا تصور کریں کہ اس ہستی کی تعریف سننے کا کیا عالم ہوگا جو سب سے بڑھ کر محبوب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں دل تو تب ٹھنڈا ہوتا ہے جب کوئی مدینے والے آقا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے۔ اور اپنی اس بات کو مزید پکا کرنے کے لیے وہ تاریخ سے اور بزرگوں کی زندگیوں سے مثالیں دیتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ یہ صرف کوئی تھیوری یا خیال نہیں، بلکہ یہ تو ایک مستقل عمل رہا ہے، ایک معمول رہا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو عمل ہے نا، یہ اللہ والوں کا، بزرگوں کا ہمیشہ کا وظیفہ رہا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں سیرت کی کتابیں لکھنے میں لگا دیں، ان کو بڑا گہرا سکون ملا۔ اور کیوں نہ ملتا؟ وجہ صاف ہے، کیونکہ حضور کا ذکر ہی ایسا ہے کہ دل کو خوشی اور اطمینان سے بھر دیتا ہے۔ اور اس ساری گفتگو کا جوہر، اس کا نچوڑ آپ کو اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی کے اس ایک شعر میں مل جاتا ہے، جو اس محبت اور عقیدت کی گہرائی کو کیسے بیان کرتا ہے۔ خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو آخر میں یہ ساری بات ہمیں ایک بنیادی سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے کہ سکون کا اصل حقیقی ذریعہ آخر ہے کیا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنا اندرونی سکون کہاں تلاش کر رہے ہیں۔